أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون صدق اللہ العظیم۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے اپنی اولاد کے قتل کو اچھا بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں اور تاکہ انہیں ان کے دین کے بارے میں شک میں ڈال دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے۔ تو آپ ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجیے۔ یہ سورہ انعام کی 137 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے جو غیر ایمان والے تھے مکے میں، ان کی ایک بڑی غلطی کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ وہ بڑی غلطی کیا تھی کہ وہ اپنی اولاد کو، ان میں سے کچھ ٹرائبز تھے، عرب کے کچھ ٹرائبز تھے، مکے کے کچھ قبیلے تھے جو اپنی ہی بچیوں کو خود اپنے ہاتھوں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ کارنامہ، یہ ہینس کرائم، اتنا بڑا جرم، خود اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں زندہ تڑپا کر کے مار دیا کرتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ اس لیے کرتے تھے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنایا، دوسروں کو اللہ جیسا مان لیا۔ تو ان دوسروں نے، ان معبودوں نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ یہ بہت اچھا کام ہے، اٹس اے میٹر آف گریٹ آنر، اٹس اے میٹر آف پراسپریٹی، اٹس اے میٹر آف کریج، کہ بچیوں کو نہ رکھنا، بچیوں والا نہ ہونا، بچیوں سے اپنے گھروں کو پاک رکھنا، یہ بہت بڑی اچھی بات ہے۔ اتنا غلط کام، اور اس کو ان کے معبودوں نے ان کے دماغ میں اچھا بنا کر پیش کیا تھا۔ اور طے ہے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کے لیے بھلائی سوچ سکتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کو اگر اللہ جیسا مانا جائے گا، شیطان کو عبادت میں شریک کیا جائے گا، وہ شیطان کبھی بھی انسان کی بھلائی نہیں سوچے گا، نقصان کو اچھا بنا کر کے پیش کرے گا، تباہی کو کامیابی بنا کر کے پیش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دو مقصد تھے ان کے معبودوں نے اس غلط کام کو اچھا بنا کر ان کے سامنے اس لیے پیش کیا، لیردوہم، تاکہ یہ معبود انہیں تباہ و برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ تباہی ایک آخرت کی ہوتی ہے، ڈسٹرکشن آف دا ورلڈ ہیئر آفٹر۔ یہ کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ جو حقیقی اللہ ہیں، مالک ہیں ہم سب کے، ہر انسان کے، وہ اس سے ناراض ہوں گے، اور پھر they will deserve the wrath of Allah, punishment of Allah on the day of judgment۔ یہ آخرت کی تباہی ہوئی کہ اس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا میں بھی تباہی آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد فرمایا، قتل اولادہم شرکاؤہم، اولاد فرمایا، بیٹیاں نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں اولاد ہیں، دونوں سے انسان کو یکساں فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔
Both are the pride of humans. Both are the needs of human. Both are the supports in their old age. पूरी इंसानी जिंदगी को, पूरे इंसानी ढांचे को, ह्यूमन स्ट्रक्चर को, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो उसकी फाउंडेशन है, उसके लिए ये दोनों पिलर्स हैं. लेकिन ये इंसान अपने उन माबूदों के चक्कर में पड़ करके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है कि अपनी औलाद को कत्ल करता है, बेटियों की शक्ल में अपनी औलाद को जिंदा दफन करता है. वो आधी नेमत से महरूम हो जाता है, आधे फाउंडेशन के वो कमजोर कर देता है. तो बिल्डिंग, इंसानी जिंदगी की बिल्डिंग ये सही कायम नहीं रह सकती. लियुर्दूहुम वलियल्बिसू अलैहिम दीनहुम, और ताकि शैतान ये गलत जो नाहक माबूद हैं वो इन्हें इनके सही दीन के बारे में शक में डाल दे. हर इंसान का सही दीन वो है जो उसके खालिक ने उसको दिया है. लेकिन जब गलत चीज रवाज पकड़ ले, जब बैड कस्टम्स, ट्रेडिशंस become deep rooted, then it becomes tough to understand the reality of right things. जब गलत चीज मुआशरे में पनप जाएगी तो सही चीज ज़हन व दिमाग से निकलेगी, उस सही चीज को सही समझने में मुश्किल पैदा होगी. इसलिए शैतान इस गलत काम को इनके ज़हन व दिमाग में उसने बैठा दिया. अल्लाह तबारक व तआला ने बेटियों के कत्ल के बारे में मुख्तलिफ जगहों पे बयान किया है. सूरह नहल की 58-59 नंबर की आयत में, इसी तरीके से सूरह तकवीर की 8 नंबर की आयत में, इसी तरीके से 25वें बारे में तफसील से बयान किया है कि व्हाट वाज द कस्टम ऑफ द पीपल ऑफ मक्का, हाउ दे वर ट्रीटिंग, हाउ दे वर बिहेविंग, हाउ दे वर फीलिंग आफ्टर दे वर रिसीविंग फीमेल किड्स. उसको हम वहां बयान करेंगे. हमको यहां पे ये बात ध्यान में रखनी है कि किसी भी स्फेयर में, इन नॉट अ सिंगल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट, mercy, affection, love, providing them their necessities, fulfilling their needs, there should be any difference. किसी भी एतबार से बेटों और बेटियों में फर्क नहीं करना है. उनकी इज्जत, उनके हुकूक, उनकी तालीम, उनकी तरबियत, इन तमाम चीज़ों के ताल्लुक से बेटे और बेटियों को एक नज़र से देखना है. आज हम ऐसा नहीं कर रहे. बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो अपनी बेटियों को अपनी जिंदगी में ही अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देते, महरूम करके जाते हैं. और एक जमाने से ये सिलसिला आ रहा है, लेकिन आज के भी दावेदार बाप और दावेदार सोसाइटी, those who always raise slogans for the prosperity of women, they are not ready to give rights, shares in their own property. They only bestow their male children and they give nothing to their female children. It's nothing but a mere slogan. We have to think about that. Allah तबारक व तआला ने फरमाया, वलौ शाअ अल्लाहु मा फअलूह. ये जो गलतियां कर रहे हैं, खुद अपनी औलाद को अपने हाथों जिंदा दफन कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे तो ये नहीं कर सकते. इस तरह की आयतें भी बहुत सारी जगहों पर हैं कुरान करीम में. इनका मतलब ये होता है कि अल्लाह की ताकत तो है कि अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को ईमान पर मजबूर कर दे और हर एक को अपनी इबादत में लगा दें. बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला doesn't want each and everybody to worship him by force. Allah subhanahu wa ta'ala wants each and every human being to worship him by choice. हर इंसान
اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے دیے ہوئے راستوں میں غور خوض کر کے، جو رہنمائیاں اللہ نے دی ہیں ان میں غور خوض کر کے، جو دلیلیں اللہ نے اتاری ہیں ان میں غور خوض کر کے اللہ کو پہچاننا اور پھر اللہ کے سچے دین کو قبول کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی چوائس پہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات بھی بہت ساری جگہوں پہ قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے۔ فار ایگزامپل سورہ یونس کی آیت نمبر 99 میں ہے کہ اللہ چاہے تو پوری دنیا کے سارے انسان روئے زمین پر سارے بسنے والے ایمان والے ہو جائیں۔ سورہ بقرہ میں یہ کہا گیا ہے کہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ لا اکراہ فی الدین آیت نمبر 256 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کمپلشن نہیں ہے، یو ہیو ٹو چوز بائی یور اون ول، بائی تھنکنگ پونڈرنگ ان دی سائنس آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت کے مطلب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیٹوں اور بیٹیوں میں کسی بھی طریقے سے غلط فرق کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔